شمالی کوریا کا کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، سپرسونک کروز میزائل بحری جہاز سے داغا گیا۔ شمالی کورین نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ بحری جہاز سے متعدد کروز میزائل فائر کیے گئے جو کہ ہدف پر لگے۔ شمالی کورین رہنما کم جونگ ان نے میزائل تجربے کی نگرانی خود کی۔ شمالی کوریا کا کروز میزائل کا کامیاب تجربہ، سپرسونک کروز میزائل بحری جہاز سے داغا گیا۔ شمالی کورین نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ بحری جہاز سے متعدد کروز میزائل فائر کیے گئے۔ بھارتی مجرمانہ نیٹ ورکس کے گرد گھیرا تنگ، امریکہ میں مزید بھارتی شہریوں کو گرفتار کر کے ملک بدری کا حکم دے دیا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق بھارتی شہری دہشت گردانہ واقعات اور دیگر سنگین منظم جرائم میں ملوث ہیں۔ بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکہ میں ایک اور بھارتی شہری جسکرن سنگھ کو سنگین مجرمانہ سرگرمیوں میں گرفتار کیا گیا۔ امریکی شہر سین ڈیگو میں انفورسمنٹ اینڈ ریموول آپریشنز نے بھارتی شہری کو سنگین جرائم کے باعث گرفتار کیا۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق ایک روز قبل ایک اور مجرم بھارتی شہری جشن پریت کو بھی سین ڈیگو میں گرفتار کیا گیا۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورکس مختلف ممالک میں سیکیورٹی کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی کی درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار کے وکیل کے رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کے لیے مہلت دینے کی استدعا۔ عدالت نے مہلت دیتے ہوئے اسی نوعیت کی دیگر زیر التوا درخواستوں کو بھی رپورٹ میں طلب کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے سما کے نمائندے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد، مزید کیا کارروائی ہوئی ہے اس پر؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بانی پی ٹی آئی کی شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقلی کے لیے ان کی بہن عظمیٰ خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی، اس پر اعتراضات کے ساتھ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے سماعت کی۔ رجسٹرار آفس کے اعتراضات دور کرنے کی جو وکیل عزیر بھنڈاری کی استدعا تھی اسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ کتنے کیسز ہیں اس طرح کے جو زیر التوا ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ رجسٹرار آفس کو اس حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی۔ درخواست گزار کی جو وکیل تھے عزیر بھنڈاری، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ رجسٹرار آفس نے کچھ اعتراضات لگائے ہیں ہماری درخواست پر، اس حوالے سے آئندہ ہفتے کیس لگا دیں تاکہ میں جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں ان کو دور کر سکوں، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی جانب سے مختلف درخواستیں ایک ہی طرح کی دائر ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس پٹیشن اور کئی درخواستیں اسی طرح کی دائر کی گئی ہیں، تو تمام درخواستوں کو آئندہ سماعت پر جو ہے وہ یکجا کرنے کے لیے عدالت نے جو ہے وہ رجسٹرار آفس سے رپورٹ بھی مانگی ہے۔ اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے یہ بھی ریمارک کیا کہ آفس سے پوچھ لیتے ہیں اس طرح کی کتنی درخواستیں جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں، تو آپ جو ہے وہ تمام درخواستوں پر تیاری کر کے آ کے جو ہے وہ اپنے دلائل دے دیں، جس کے بعد جو ہے عدالت نے اس عام معاملے کی جو سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا۔ جی بہت شکریہ شہزاد علی اس تفصیل کا۔ ماضی کے مقدمات کو بنیاد بنا کر کسی شہری کو نظر بند کرنا غیر قانونی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی سرگودا کی جانب سے شہری کو نظر بند کرنے کا اقدام کالعدم قرار دیتے ہوئے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے اس خبر کے حوالے سے، ماضی کے مقدمات کو بنیاد بنا کر کسی شہری کو نظر بند کرنا غیر قانونی ہے۔ عدالت نے ڈی سی سرگودا کی جانب سے شہری کو نظر بند کرنے کے اقدام کو کالعدم قرار دے دیا۔ کسی بھی شہری کو نظر بندی کے لیے ٹھوس وجوہات کا ہونا لازمی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ڈی سی نے کوئی ایسا ثبوت پیش نہیں کیا جس سے الزام ثابت ہو سکے۔ محض ماضی کے مقدمات کی بنیاد پر کسی کو خطرہ تصور کرنا درست طریقہ کار نہیں ہے۔ ماضی کے مقدمات کو بنیاد بنا کر کسی شہری کو نظر بند کرنا غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ امریکہ کا اسرائیل سے ایرانی تیل کے ذخائر پر حملے نہ کرنے کا مطالبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے آرمی چیف کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ امریکہ جنگ کے بعد ایرانی تیل سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ کو خلیجی ممالک میں ایران کے جوابی حملوں کا بھی خوف ہے۔ اہم خبر، امریکہ کا اسرائیل سے ایرانی تیل کے ذخائر پر حملے نہ کرنے کا مطالبہ۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا آئل ریزرو ریلیز کرنے کی تیاریاں۔ عالمی توانائی ایجنسی نے ممبر ممالک کو تجاویز پیش کر دی ہیں۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق مقدار 2022 میں ریلیز کیے گئے آئل ریزرو سے زیادہ ہوگی۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق یوکرین جنگ کے بعد 182 ملین بیرل آئل ریزرو ریلیز کیا گیا تھا۔ عالمی توانائی ایجنسی کی تجویز پر فیصلہ آج متوقع ہے۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا آئل ریزرو ریلیز کرنے کی تیاریاں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے خوراک کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ۔ اقوام متحدہ کی وارننگ، دنیا کی بڑی مقدار میں توانائی اسی اہم آبی گزرگاہ سے گزرتی ہے۔ یو این رپورٹ سامنے آئی ہے۔ خام تیل کا تقریباً 38%، ایل پی جی کا 29%، ایل این جی کا 19% شامل۔ سمندر کے ذریعے کھاد کی منتقلی کا 1/3 حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔
गुजरगाह में रुकावट से तवानाई, खाद और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाएंगे। गुजरगाह में रुकावट का ज्यादा असर कमजोर और गरीब तबकात पर पड़ेगा। रिपोर्ट में ये पॉइंट्स बताए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं। अबनाए हरमुज की बंदिश से खुराक की कीमतें बढ़ने का खदशा, अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग। यूएन रिपोर्ट में दुनिया की बड़ी मिकदार में तवानाई इसी अहम आबी गुजरगाह से गुजरती है। ये बताया गया है। खाम तेल की तकरीबन 38%, LPG का 29%, LNG का 19% शामिल है। अमरीकी नेवी ने सिक्योरिटी के लिए शिपिंग कंपनियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। शिपिंग कंपनियों ने आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने के लिए सिक्योरिटी मांगी थी। अमरीकी नेवी ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में बहुत संगीन खतरात हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी नेवी जहाज़ों को सिक्योरिटी नहीं दे सकी, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक सदर ट्रंप ने बहरी जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा भी किया था। अमरीकी नेवी ने सिक्योरिटी के लिए शिपिंग कंपनियों की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मीडिया के मुताबिक अमरीकी नेवी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में बहुत संगीन खतरात हैं। मौजूदा सूरत हाल में अमरीकी नेवी जहाज़ों को सिक्योरिटी नहीं दे सकी। अमरीकी सेनेटर्स को ईरान जंग के हवाले से क्लासिफाइड ब्रीफिंग। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ब्रीफिंग को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। मैं इस ब्रीफिंग से बहुत मायूस और गुस्से में हूँ, सेनेटर ब्लू मेथल ने यह कहा है। मशरिक़ वस्ता में तैनात हमारे बच्चों को शदीद खतरात लाहक हैं। ट्रंप ने ईरान में फौज उतारने के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया। खबर एजेंसी के सामने से ये बात सामने आई है। जंग में 8 अमरीकी फौजी हलाक, 150 जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर्स को ईरान जंग के हवाले से क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी गई। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने ब्रीफिंग को गैर तसल्ली बख्श करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप हमारी अफवाज और शहरियों को खतरे में डाल रहे हैं। सेनेटर चक शूमर ने ऐसा कहा है। सदर ट्रंप की नाअहली खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि पीट हेग्सेट ने एक माह में $93 अरब खर्च कर दिए हैं। सेनेटर्स को दी गई ब्रीफिंग से सेनेटर्स खुश नहीं दिखाई दिए। चक शूमर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारी अफवाज और शहरियों को खतरे में डाल रहे हैं। मजीद कहा कि सदर ट्रंप की नाअहली खतरनाक और तबाहकुन साबित हो रही है। पीट हेग्सेट ने एक माह में $93 अरब खर्च कर दिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज में जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी जराए ने बताया मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी के हमले में जख्मी हुए थे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अभी तक मुश्तबा खामनाई का कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जंग के आगाज में जख्मी हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी जराए ने बताया मुश्तबा खामनाई को टांग पर जख्म आया था। अब आपको बताएं, लाहौर में दरख्तों की कटाई ना रुक सकी। ख़ियाबान जना की ग्रीन बेल्ट पर लगे 15 दरख्त काट दिए गए। PHA की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं कि PHA की इजाज़त के बगैर दरख्त काटने और ग्रीन बेल्ट तबाह करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पेट्रोल पंप मालिक ने मुबैना तौर पर पुलिस की मदद से गैर कानूनी रास्ता निकलवाया। मौका पर मौजूद सरकारी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। दरख्त काटने और ग्रीन बेल्ट तबाह करने पर पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। लाहौर में दरख्तों की कटाई ना रुक सकी। ख़ियाबान जिनाह की ग्रीन बेल्ट पर लगे 15 दरख्त काट दिए गए।